کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا کہا تھا؟ جب حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ تو جنگ تبوک میں جا رہے ہو اور آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ جا رہے ہو. خرج الى تبوک واستخلف عليا قال اتخلفني في الصبيان والنساء قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. اے موسیٰ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اے علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا آپ کو وہ بات یاد نہیں رہی جو اللہ کے نبی نے حضرت انس بن مالک سے کہی تھی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی؟ انس میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. لہٰذا اپنے ایمان کے بارے میں فکر کیجیے. حضرات ختم نبوت پر پہرا دینا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. ختم نبوت پر پہرا دینا یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. ختم نبوت پر پہرا دینا یہ حضرت انور شاہ کشمیری کا عمل تھا. ختم نبوت پر پہرا دینا حضرت مفتی شفیع عثمانی کا عمل تھا. ختم نبوت پر پہرا دینا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا عمل تھا. ختم نبوت پر پہرا دینا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا عمل تھا. اور آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ غلامان رسول ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، اپنی جانوں کو نثار کرتے رہیں گے اور باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے. یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم ہی ختم نبوت کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہم سے پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھا ہے. مقابلہ کیا ہے انگریزوں کا، مقابلہ کیا ہے باطل کا، مقابلہ کیا ہے مرزائیوں کا، مقابلہ کیا ہے شیطان کے چیلوں کا. میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے ختم نبوت کے خاطر اپنی جانوں کو نثار کیا، قربان کیا. حضرات سن 1953 ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی. ایک ماں اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی ہے. واقعہ ذرا غور سے سننا. ایک ماں اپنے بیٹے کی بارات لے جا رہی ہے. راستے میں شور مچا، آوازیں آنے لگی. پوچھنے پر پتہ چلا کہ کچھ غلامان رسول ناموس رسالت کے خاطر، تحفظ ختم نبوت کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس ماں کے ایمان کو دیکھیے، اس ماں کے جذبے کو سلام کیجئے. اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں تیرا نکاح اس دنیا میں نہیں کروں گی، تیرا نکاح جنت میں ہوگا اور مہمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ماں نے بارات کو واپس کر دیا، بیٹے کو حکم دیا کہ تو بھی اپنی جان ناموس رسالت کے لیے خرچ کر دے. چند منٹوں یا گھنٹوں کے بعد خبر ملی کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. جب اس بیٹے کو لایا گیا، اس کی لاش کو لایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک بھی گولی پیٹھ پر نہیں لگی تھی، ساری گولیاں سینے پہ لگی تھی. حضرات آپ نے حضرت غلام ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. تحریک ختم نبوت کی ایک مجلس میں جا رہے تھے، راستے میں خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے. بیٹے کی جنازے کی نماز چھوڑ دی، بیٹے کا جنازہ چھوڑ دیا، مگر قادیانیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت تک ختم نبوت پر جمے رہنے کی توفیق دے. یہ ہم پر فرض ہے کہ جب تک ہم زندہ رہے یہ نعرہ بلند کرتے رہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. ماشاءاللہ. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. حضرات اس پرفتن دور کا سب سے بڑا فتنہ انکار ختم نبوت ہے، جس کی سرکوبی ہمارا دینی ایمانی فریضہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فتنہ شکیلیت کے سیلاب روکا نہیں بلکہ اس کی جڑ کاٹ دی جائے. یہ ٹولی
یہ کچھ نئی ٹولی ہمارے نوجوانوں کا شکار کر رہی ہے. مدرسہ ہذا کے محتمم مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، روح محمد ہم کو آواز دے رہی ہے کہ میں عمارت کا وہ آخری اینٹ ہوں جس پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا. اس کے بعد ہم جامعہ ہذا کے محتمم صاحب کے حوالے یہ ذمہ داری کرتے ہیں کہ وہ مہمان اکرام کے استقبال فرمائیں.